بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے نماز جمعہ۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ سے مراد۔ سوال: جمعہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: جمعہ کے متعلق بہت سے اقوال مروی ہیں، چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان جمعہ کو جمعہ کہنے کی وجوہات کچھ یوں نقل فرماتے ہیں: اس دن تکمیل خلق ہوئی، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی۔ اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ کا شرعی حکم۔ سوال: جمعہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: جمعہ فرض عین ہے، اس کے فرضیت کے متعلق نماز ظہر سے زیادہ تاکید مروی ہے۔ سوال: اگر کوئی جمعہ نہ پڑھے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ سوال: اگر کوئی جمعہ کی فرضیت کا انکار کرے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی جمعہ کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ سب سے پہلا جمعہ۔ سوال: جمعہ کا آغاز کب اور کہاں ہوا؟ جواب: جمعہ کا آغاز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں ہوا۔ سوال: سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھایا؟ جواب: سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلا جمعہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ سوال: کیا سب سے پہلی نماز جمعہ مسجد نبی میں ادا کی گئی تھی؟ جواب: جی نہیں، اس وقت تک مسجد نبی نہیں بنی تھی، بلکہ یہ نماز حضرت سیدنا سعد بن خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ادا کی گئی تھی۔ سوال: جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جس مسجد میں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں۔ آقا کا پہلا جمعہ۔ سوال: سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کب اور کہاں ادا فرمایا؟ جواب: سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر جمعہ کے دن مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت ہوا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں 16 ربیع الاول کو پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ سوال: سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کل کتنے جمعے ادا فرمائے؟ جواب: سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے۔ جمعہ کا ذکر قرآن میں۔ سوال: کیا جمعہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ عز و جل نے جمعہ کے نام کی ایک پوری سورت یعنی سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیات نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ہے، عذاب قبر سے محفوظ۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا۔ مقبول ساعت کون سی ہے؟ سوال، وہ گھڑی کون سی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، ہر رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ دو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے یا مغرب سے کچھ پہلے کا۔ سوال، اس وقت کیا دعا مانگنا چاہیے؟ جواب، بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ جمعہ کے دن نیکی کا ثواب اور گناہ کا عذاب۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے۔ چونکہ اس کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔